اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اگر امن میں رہے تو اس کا ہر کوئی ساتھی ہے، اگر وہ بد امنی کرے تو اس کا ہر کوئی مخالف ہے۔ یہ انسان کے دو پہلو ہیں۔ اگر امن میں رہے گا تو اچھی زندگی گزارے گا، اگر بد امنی پھیلائے گا تو پھر بری زندگی گزارے گا، کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تو دنیا میں امن پیدا کر، بد امنی مت پیدا کر۔ بد امنی سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی جینا محال ہو جاتا ہے۔ آپ معزز حضرات اندازہ لگائیں کہ ایک واقعہ اگر گاؤں میں ہو جائے تو پورا گاؤں بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر تحصیل میں ہو جائے تو تحصیل پریشان ہو جاتی ہے، اگر ضلع میں ہو جائے تو ضلع پریشان ہو جاتا ہے، اگر ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ملک پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ جو بد امنی ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ انسان کو یہ بھی نہیں دیتا کہ وہ بد امنی پھیلائے، لڑائی جھگڑا فساد برپا کرے، کیونکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس بد امنی سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ تو میری بندگی کر، میرا ذکر کر، میری تعریف کر اور دنیا میں امن سے رہو اور امن سے زندگی گزار، اور گزارنے کے بعد تو نے مرنا ہے، فوت ہونا ہے، اور پھر تو میری طرف لوٹ آئے گا۔ اگر تو نے اچھے اعمال کیے تو تجھے اچھا اجر ملے گا، اگر تو نے برے اعمال کیے تو تجھے برا عمل ملے گا، تو برا اس کا اجر ملے گا۔ عمل کا میرے منہ سے نکل گیا۔ تو انسان ایک ہی بار دنیا میں آتا ہے اور ایک ہی بار دنیا میں سے جاتا ہے۔ 60 سال یا 100 سال یا 150 سال یا 120 سال کی عمر گزار کر چلا جاتا ہے واپس اللہ رب العزت کی طرف۔ اگر اس دوران 50-60 سال کی زندگی میں اگر جیل میں رہے، لڑائی جھگڑے میں رہے، بد امنی پھیلاتا رہے، خود بھی بد امنی میں شکار ہو اور دوسروں کو بھی کرے، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ۔ نہ اس انسان کا فائدہ بیوی کو ہوتا ہے، نہ اس کا فائدہ بچوں کو ہوتا ہے، نہ اس کا فائدہ معاشرے کو ہوتا ہے، نہ ہی اس کا فائدہ اس کے رشتہ داروں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ بد امن بد کردار شخص ہے۔ بد کرداری جو ہے یہ انسان کو زیب بھی نہیں دیتی۔ کوئی خدا کا خواستہ اگر کوئی دوسرا شخص کر جاتا ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہوتا ہے، وہاں اس کی درخواست کرتے اور جو بھی حکومت اس کو سزا دے، قاضی سزا دے، وہ بھگت کے، اگر بچ گیا تو واہ، اگر چلا گیا تو واہ۔ مگر ہم نے خود ان چیزوں کے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ ہم خود ہی جج بن جاتے ہیں، خود ہی قاضی بن جاتے ہیں، خود ہی گواہ بن جاتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح معاشرے کے اندر بد امنی بھی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر بھوک بھی جنم لیتی ہے،
کیونکہ سارا معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے، کام کرنے کو جاتا نہیں، بس اپنی سوچ وچار میں پڑا رہتا ہے۔ یہ غربت کی بہت بڑی نشانی ہے، بد امنی، اور بہت بڑا زوال ہے اور بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ پہلا نقصان اس کا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بھوک آ جاتی ہے بد امنی کی وجہ سے۔ دوسرے لوگ اس سے کاروبار نہیں کرتے، لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ بھی پیسہ نہیں لگاتے، شاید کل کو کیا بنے گا کیا نہ بنے گا۔ اگر ہم نے ادھر مکان بنا لیے، جائیداد خرید لی، پتہ نہیں ہم ہوں گے بھی یا نہ ہوں گے، کل یہ نہ ہو کہ ہم بھی بھوکے مرے۔ تو اس سے بھوک جنم لیتی ہے، غربت جنم لیتی ہے۔ اس بد امنی سے تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے، اس بد امنی سے معاشرے پر بھی اثر پڑتا ہے، اس بد امنی سے اس کا گھر بھی تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ معاشرے کے اندر بد امنی مت پھیلاؤ، کیونکہ یہ بد امنی جو ہے یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ جس مسئلے سے آج ہم دو چار ہیں، اس بد امنی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، کیوں کہ ہم کسی سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا، ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا ہے، وہ پہلے کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ جب یہ بد امنی معاشرے کے اندر آ جائے تو پھر وہ معاشرہ غربت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ معاشرے کے اندر امن پیدا کرو، بد امنی مت پھیلاؤ۔ اور جب معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے، سکون ہوتا ہے، تو پھر غربت وہاں سے نکل جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔